الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد له في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نیک بندوں کی ایک عادت کا تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً نیک بندے اسی کام کو اپنی عادت بناتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک بندوں کی جو عادت ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے متعلق فرما رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ اوقات عبادت اور بندگی میں گزارتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ لوگ سورہ مزمل پڑھ کر دیکھیں، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہو جاؤ، نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات جاگا کریں، آدھے سے تھوڑا کم کر لیں اور آدھے سے زیادہ چاہیں تو زیادہ بھی کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو بندگی کے لیے جاگنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہے، اور اگر کہوں تو بے جا نہیں، محبت کا تقاضا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ کے بندے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرما رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ لوگ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، رات تو اللہ اللہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، لیکن اپنی عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنی عبادت پر اکڑنا نہیں چاہیے بھائیو، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جب سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق نکلنے والی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ
وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں، صاحب انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ہمارے نیک بندے تو رات کو عبادت کرنے کے باوجود بھی جب سحری کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی عادت بیان کی ہے، اور میں نے کہا تھا نیک لوگوں کی عادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہو، تو میں نے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات بھی آپ سے عرض کر دی کہ اللہ کا حکم تھا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ، آدھے سے کم او زد، یا آدھے سے بھی زیادہ آپ کو جاگنا چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور امت میں جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں، تہجد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اسی میں شامل ہے۔ لیکن اس وقت جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ نیکی کرنے کے بعد استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی پر اکڑنا، اپنی نیکی پر اترانا، یہ شیطان کی عادت ہے۔ شیطان اپنی عبادت پر اکڑ گیا تھا کہ میں اس سے زیادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے ملعون اور مردود کر کے نکال دیا۔ اور یقیناً میں نے کہا عبادت پر اکڑ اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی پیروی ہے جو انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بھائیو، نیک عمل سب اللہ کی توفیق سے ہے، اس لیے نیک عمل کے بعد استغفار یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی عادت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نیک لوگوں کی عادت ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، تو بھائی مجھے اور آپ کو بھی اس کی نقل اتار لینی چاہیے۔ چلے ہم نیک نہ صحیح، لیکن نیک لوگوں کی نقل اتارنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل اتارتا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے، لیکن اللہ قیامت والے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرما دیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے گزار دیا، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو ان دنوں میں اور عبادات کے ساتھ استغفار کی مجھے اور آپ کو کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے رونا دھونا، توبہ استغفار کرنا کہ باری تعالیٰ آپ کا مہمان مہینہ، محترم مہمان مہینہ آیا اور ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اس کا حق بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے، ہم اس پر نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار، معافی مانگی جائے۔ جب میں اور آپ جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، جو ذکر تلاوت کیا، اس کی توفیق سے ہوا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جب میں اور آپ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے وہ کچھ کرنے کے باوجود بھی نظر اپنے عمل کی طرف نہیں لے جا رہے، نظر میری ذات کی طرف ہے اور میرے سے توبہ استغفار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیو ان دنوں کے اندر استغفار بڑھا دینا چاہیے، اور جب میں اور آپ استغفار کریں تو استغفار کی اصل حقیقت وہ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو بھائی دل میں ندامت تو ہونی چاہیے، شرمندگی تو ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے کس طرح غفلت میں اس مہینے کو گزار دیا، جبکہ اس کا حق تو بہت زیادہ تھا اور ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ تو جب طبیعت میں ندامت اور شرمندگی ہوگی اور زبان پر استغفار کے کلمات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میں نے کہا میرے اور آپ کے ساتھ بڑا فضل کا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے کہ استغفار وہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب اللہ کے بندے ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ تو یہ معافی مانگ کر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کمن لا ذنب لہ، جب تم کوتاہی کے بعد اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ کی نظر میں ایسے بن جاؤ گے جیسے تم نے کوتاہی کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے صاف فرما دیں گے کہ جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایسے بن جاؤ گے۔ یہ توبہ ایسا تریاق ہے کہ گناہ ایک زہر تھا اور اللہ نے توبہ اس کا تریاق عطا کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ کی نظر میں ایسے بن جاؤ گے جیسے تم نے کوتاہی کی ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جیسے میں اور آپ دیکھتے ہیں کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو صابن سے دھوتے ہیں، سرف سے دھوتے ہیں تو دوبارہ نکھر کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ میلے ہوئے ہی نہیں، میل کچیل ساری نکل جاتی ہے۔ تو میاں میری اور آپ کی میل کچیل نکالنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کو بنایا ہے۔ تو کپڑے تو ہم صاف ستھرے پہنے، کپڑوں کی میل تو نکالیں، جوتے صاف ستھرے پہنے، تو بھائی اپنے من کو بھی تو صاف ستھرا کرنا چاہیے، اپنے دل کو بھی تو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ اپنا من صاف کرنا چاہتے ہو، اپنا دل صاف کرنا چاہتے ہو تو یہ پانی سے نہیں صاف ہوگا، یہ صابن سے نہیں صاف ہوگا، یہ تو تمہاری توبہ استغفار اور ندامت سے صاف ہوگا۔ جتنی توبہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے بن جاؤ گے جیسے تم نے کوئی کوتاہی کی ہی نہیں۔ تو اس لیے بھائیو استغفار کا اہتمام، قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور، کہا کہ حضور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے رب اغفر، یا اللہ بخش دے، وتب علی ہماری توبہ کو قبول کر لے، انک انت التواب الغفور تو بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود گنا آپ نے ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ سے ایک مجلس کے اندر۔ حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے بتایا کہ نبی معصوم ہو کر ایک مجلس میں 100 دفعہ یہ پڑھیں رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تو امت کو تو بھائی اس سے بڑھ چڑھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ استغفار کا اہتمام ندامت کے ساتھ، معنی کو سمجھ کر کہ ہم اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں اس کا موٹا سا مطلب بھی میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ جو بقیہ دن ہے بھائیو یہ اس طرح گزارنے چاہیے۔ تو میں نے کہا تھا کہ نیک لوگوں کی یہ عادت ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ آپ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں جا کر نازل ہوئی ہے۔ اس میں فتح مکہ، لوگوں کا اسلام میں جوق در جوق آنا، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سورت سنی کہ اللہ کا ایک پیغام آیا ہے تو رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کا موقع ہے، اسلام پھیل رہا ہے، غالب آ رہا ہے اور لوگ کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، تو آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قربان جائیں، آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو آیت میں اللہ نے حکم کیا دے دیا ہے؟ آخری آیت میں اللہ نے کہہ دیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ واستغفر کا معنی ہے میرے نبی ذرا آپ استغفار کی تسبیح پڑھنی شروع کر دو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا واستغفر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔
اب ہمارے نبی شاید دنیا سے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اس آیت سے استدلال کیا تھا کہ واستغفر کا حکم یہ کب ہوتا ہے؟ جب ڈیوٹی پوری ہو جائے، جب کام پورا ہو جاتا ہے، پھر استغفار کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے تھے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کا اشارہ ملا ہے، اور واقعی بات میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اے میرے پیارے آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، لہٰذا اب آپ آخری لمحات میں استغفار کریں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے کر مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جب اپنے اختتام کو پہنچے تو اختتام پر ناز نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، زبان سے ڈھینگے نہیں مارنی، بلکہ زبان سے استغفار اور دل میں ندامت ہونی چاہیے۔ تو یہ حضور کو حکم ہے، اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم استغفار کا اہتمام کریں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنے دن باقی ہیں یہ سوچ کر کہ بھائی ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، ہمارے سے بہت کوتاہی ہوئی ہے، تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ توبہ اور استغفار یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس سے آخرت کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد له فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور دیکھا جائے گا اس میں کون سی نیکی زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے، اس کے ہاں استغفار کثرت سے پایا جائے، یہ نیکی اس کے نیک نامہ اعمال میں زیادہ نکلے، تو آپ نے دنیا میں فرما دیا کہ میں اس کو مبارکبادی دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ نکلا یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہو۔ تو اس لیے بھائی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، چلتے پھرتے کر لیں، استغفار کا کلمہ سن لیں۔ بعض بیچارے استغفار استغفار ہی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ استغفار نہیں ہے بیٹو بھائیو، لفظ اصل لفظ ہے استغفر اللہ۔ اگر کوئی لمبا نہیں آپ کہہ سکتے تو اتنا تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے، استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے اے اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو اگر یہ کہہ سکیں تو استغفر اللہ کہہ لیں، اگر یہ نہیں کہہ سکتے اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یہ کلمات کہہ لیں، اے اللہ مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو رب اغفر لی کہہ لیں، اللہم اغفر لی کہہ لیں، استغفر اللہ کہہ لیں۔ اگر لمبا نہیں آتا تو کم از کم بھائی اتنے کلمات تو ضرور کہنے چاہیے۔ اور درخواست میری یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو میں نے اور آپ نے بڑے جتن کر لیے، کیا خیال ہے اپنی بخشش کے لیے نہیں کوئی جتن کرنا چاہیے؟ ارے بھائیو اپنی بخشش کے لیے تو جان کی بازی لگا دینی چاہیے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو کلمات سکھائے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، اس جہان کو قائم رکھے ہوئے ہے، واتوب الیہ، اور میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رات کو سونے لگو تو اللہ سے معافی مانگ کے سویا کرو، اور پھر معافی کا طریقہ آپ نے بتلایا کہ سونے سے پہلے 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ
पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह मैं आपसे मग़फ़रत तलब करता हूँ, तौबा करता हूँ, आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। जो मुसलमान सोने से पहले 3 दफ़ा इन कलिमात को तौबा की नीयत से और तौबा का माना समझकर अपनी ज़ुबान से अदा कर ले, इस पे कोई वक्त तो नहीं भाई लगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बरकत इरशाद फरमाई, फरमाया तुम सोने से पहले ये पढ़ लो तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी बरकत क्या है। तो आपने फरमाया अगर तुम्हारे गुनाह रूए ज़मीन के दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, और फिर आपने एक जगह का नाम लिया जो बहुत बड़ा सहरा था, मकामे आलज। आपने फरमाया अगर तुम्हारे गुनाह उस सहरा की रेत के जर्रों के बराबर हो, और तीसरा आपने फरमाया अगर तुम्हारे गुनाह वो समुंदर की झाग के बराबर हो। मेरी उम्मत के लोगों, सोने से पहले तहे दिल से नदामत के साथ मेरी पैरवी में मेरे बताए हुए कलिमात 3 दफा कह लेना, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो भाई जो अल्लाह इतना करीम हो, इंतजार में बैठा हुआ हो, हदीस में आता है अल्लाह ताला दिन को अपने हाथों को अपनी शान के मुताबिक कुशादा रखते हैं कि जिन्होंने रात नाफरमानी की थी दरवाजा खुला है, आके तौबा कर ले। और जब रात होती है अल्लाह फिर अपने हाथों को अपनी शान के मुताबिक कुशादा रखते हैं, अरे जिन्होंने दिन में गलती की थी वो अब आकर माफी मांग ले। अल्लाह ताला को अपने बंदों की तौबा का इंतजार रहता है। इसीलिए हदीस में आता है कि नेकी तो करने पर बल्कि नेकी के इरादे पर ही इधर सवाब लिखा जाता है, और जब हम गुनाह करते हैं तो ये फरिश्ता इस फरिश्ते से कहता है कि यार जल्दी ना करना, गुनाह को जल्दी ना लिखो, ठहर जाओ जरा इंतजार करो, शायद ये तौबा कर ले। तो गुनाह लिखने वाले फरिश्ते उनको इंतजार करवाया जाता है, और नेकी करने वाले के लिए उन फरिश्तों को कहा जाता है ये इरादा ही कर ले तो तुम सवाब लिखना शुरू कर दो। तो ये अल्लाह ताला की मग़फ़रत नहीं तो भाइयों और क्या है, रहमत हक बहाना में जोयत। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो तो बख्शने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि मेरे बंदों की बख्शिश का कोई जरिया हो जाना चाहिए, लेकिन ये बंदे ही हैं जो इतनी गफलत में पड़े हुए हैं कि जिनको ये एहसास नहीं कि हमने अल्लाह ताला से बख्शिश कैसे लेनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सिखाए हैं। मैंने कहा रात को हर मुसलमान सोता है, घर में एहतिमाम करें, बीवी बच्चे दीगर अफराद उनको कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सिखाए हैं, सोने से पहले इनको ज़रूर पढ़ो। बल्कि मैं एक बात और कह देता हूँ भाइयों, अल्लाह के लिए अपना रात का सोना अच्छा कर लो, अपनी मौत को अल्लाह के लिए अच्छी बना लो। इसलिए कि हदीस में कहा गया तुम जो रात को सोते हो ना, नींद करते हो, तो आपने फरमाया तुम्हारी ये नींद, तुम्हारा ये सोना, ये मौत की छोटी बहन है। मौत बड़ी चीज है और ये रात की नींद उस मौत की छोटी बहन है। इसीलिए मैं और आप जब सोने लगते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ तजवीज़ फरमाई, फरमाया सोने से पहले अपनी जुबान से पढ़ो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर मरने लगा हूँ, मैं अब मरने लगा हूं। चूंकि सोना ये मौत के मुशाबे है तो जुबान से क्या कहलवाया जा रहा है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत, या अल्लाह हम तेरे नाम लिए बगैर नहीं मरेंगे, हम मरेंगे तो हमारी जुबान पर आपका नाम जारी होगा। व अहया, और जब सुबह उठेंगे तो इस जुबान पर सबसे पहले आपका नाम आएगा। तो ये मुसलमान रात को सोते वक्त अगर अल्लाह का नाम लेकर सोता है, इस्तिग़फ़ार करके सोता है, अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं कि देखो ये ट्रेनिंग और मश्क कर रहा है कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर कैसे मरना है। चूंकि नींद
اختیاری چیز ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم سونے کا وقت آ گیا ہے. جو اختیاری چیز ہے بھائیو اس کو اللہ کے لیے اچھا بنا لو, دعا پڑھ لو, استغفار کر لو, چاروں قل پڑھ لو, تسبیحات فاطمہ پڑھ لو, اللہ اللہ کرتے سو جاؤ. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. تو یاد رکھیے گا جو میرے اختیار میں وہ میں کر لوں. ایک وقت غیر اختیاری بھی آنے والا ہے جسے میں اور آپ موت کہتے ہیں. پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس وقت آ گیا, پہلے سے کوئی الارم نہیں بجے گا, لیکن موت تو اچانک آ جاتی ہے. وہ مالک الملک اگر ان کو ہمارا رات کا سونا سنت کے مطابق اور نیکی کے ساتھ کرنا پسند آ گیا, آج تو میں اپنے اختیار سے پڑھتا ہوں اللہم بسمک اموت, یا اللہ آپ کا نام لے کر مرنے لگا ہوں. جب بڑی موت آئے گی تو انشاءاللہ وہ اللہ میری اور آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کروا دے. اس لیے رات کا سونا اچھا کرو اللہ کے لیے. جو غلط چیزیں میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے نہ سویا کرو. ان غلط اور بے حیائی کے مناظر کو دیکھتے دیکھتے نہ سویا کرو. خدا نہ خواستہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اپنا خاتمہ خراب کر بیٹھیں. بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اصل سرمایہ تو ایمان ہے, اصل سرمایہ تو خاتمہ ہے. خاتمہ اچھا ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے یہ کام کیا کرو, کوئی غلط فحش وہ مناظر اس وقت نہ دیکھا کرو. اللہ اللہ کر کے سونا چاہیے. ہمارے کرنے کے کام بہت ہیں, یہ تو فضول لغو بیہودہ اور ایسے لوگ کہ جن کو دنیا میں کوئی کام نہیں, لچر قسم کے انسان, یہ ان کا کام ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت اس طرح کی بیہودگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جس کو اللہ نے سینس, شعور, عقل, ایمان, اسلام کی دولت سے نوازا ہے, وہ اپنے سونے کو, اپنی موت کو اچھا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے میں نے بتایا ہے کہ بھائی استغفار کا اہتمام کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. میری امت کے لوگوں استغفار کو مضبوطی سے تھام لو, زندگی کا وظیفہ بنا لو. تمہیں آخرت تو ملے گی, اس کی برکت سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گی. اگر دنیا بھی اچھا کرنا چاہتے ہو تو وظیفہ اپنے نبی سے پوچھو, اے اللہ کے رسول ہم بہت ستائے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی کہتے استغفار کو مضبوطی سے تھامو. 3 وعدے تمہارے ساتھ کیے جا رہے ہیں. ایک یہ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اگر تم دنیا میں الجھنوں کا شکار ہو جاؤ, پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ, اللہ استغفار کی برکت سے تمہیں پریشانیوں سے نکال لیں گے, تمہاری الجھنیں ختم ہو جائیں گی. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اگر ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہو اور یہ ذہنی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی, تم استغفار کثرت سے کرو, اللہ تمہاری ذہنی ٹینشن کو بھی ختم کر دیں گے. اور تمہاری دوڑ وہ معاشی ہے تو اللہ کے نبی وعدہ کرتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جو استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کا بندوبست ایسی جگہ سے فرما دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہماری دنیا بھی استغفار کے بغیر نہیں ہے اور ہماری آخرت کی اس کے بغیر نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ رمضان کا آخر ہے بھائیو, اس میں استغفار کا اہتمام, اللہ سے معافی مانگنا, توبہ کرنا, اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. آخر میں ایک بات صرف بطور تنبیہ کے عرض کر رہا ہوں, آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے وابستگی نہیں ہے, لیکن جو درد دل ہے اس کا شیئر کرنا ضروری ہے. بھائیو اللہ کے لیے اپنے اخلاق کا جنازہ نہ نکالو, اللہ کے لیے انسانیت کا جنازہ نہ نکالو, اللہ کے لیے انسانیت کے دائرے میں رہو. آپ نے کیا کہا الدین کلہ ادب. اگر مسلمانوں تمہارے سے پوچھا جائے دین اسلام ایک لفظ میں بتاؤ کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے, تو میرے نبی کی زبان نے کہا کہ دین سراسر ادب کا نام ہے. اگر اس مزاج میں ادب ہے تو یہ دیندار ہے, اور اگر یہ بے ادب ہے تو یہ دین سے باہر چلا گیا ہے.
اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قطع نظر کسی سے وابستگی کے ساتھ دین مجھے اور آپ کو ادب کے دائرے میں رہنا سکھاتا ہے اور زبان کی شائستگی سکھاتا ہے۔ اللہ کے لیے میں مثال دے کے کہنے لگا ہوں، گندگی اٹھا کے زبان پہ ڈالو، تمہاری زبان اتنی گندی نہیں ہوگی، دھونے سے پاک ہو جائے گی، لیکن زبان سے نازیبا کلمات اور اس طرح کی واہیات باتیں آج جو میں اور آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، یہ پانی نہ تو ہے نہیں تو نہیں، یاد رکھنا یہ پھر اتنی گندی بدبودار اور تعفن پھیلائے گی کہ پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں یہ غلط زبان کہاں کھڑے ہو کر استعمال کر رہا ہوں۔ جو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو جہاں تمہارے نبی ہیں تمہیں اونچی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ میاں کہتا میرے کا روڑا پا لیا کرو، خیر میرا میں نمٹ لواں گا تو آڈے نا کوئی گل نہیں، لیکن جب وہاں جانا ہے اللہ خود وہاں کے آداب بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جہاں میرا حبیب ہے اونچی سا نہیں لینا ہے تھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو بھائیو، جن مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم ان سے پہلی درخواست یہ کریں گے اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس تقدس کو ہم نے پامال کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، ایک بات کہہ دیتا ہوں، گناہ ہو جانا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن گناہ پر خوش ہونا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یاد رکھنا، گناہ پر خوش ہونا یہ ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، بغیر کسی وابستگی کے جو جرم ہے اس کو دل و جان سے ماننا چاہیے، ہاتھ جوڑ کے اب بھی معافی مانگو، اللہ میاں معاف کر دیں گے، لیکن جرم کر کے اس کی تعویل کرنا اور اس پر خوش ہونا یہ ایمان کے ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، انسانیت کے دائرے سے مت نکلیے، شائستگی کے دائرے سے مت نکلیے۔ تم مسلمان ہو جس نبی کے کلمہ گو ہو، جو انہوں نے زندگی دی ہے، اللہ کے لیے وہ زندگی اختیار کرو۔ یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکلنا ہے۔ اس لیے ہم درخواست کریں گے کہ اس کی کوئی حجت، کوئی اس کی لیت و لال وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب ان کے پیروکار ہیں، اگر وہ ہیں تو ہم ہیں، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا ان کے تقدس کو پامال کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے نقطہ نظر سے میں پھر کہہ رہا ہوں، قطع نظر اپنی سیاسی وابستگیوں سے، صرف یہ کہ اگر حضور نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو اگر ہم نے اپنے عمل سے نہیں بتانا ہے کہ ہم تو یہاں اونچی سانس بھی نہیں لیتے ہیں، ہم تو جانیں کٹوا دیتے ہیں، تو وہاں جا کر بیہودگی اور اس طرح کے جملے کسنا اور وہی شور و غوغا کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے لیے میں نے کہا ضد میں، دشمنی میں اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو، اپنے اخلاق کا جنازہ نہ نکالو، اخلاقی قدریں سیکھو، اور یہ میرے اور آپ کے نبی سکھا کر گئے۔ میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص لایا گیا اور اس سے جرم ہوا تھا، اور جب لایا گیا اس کو سزا دی گئی اور صحابہ کرام اس پر لان تان کرنے لگے، سخت جملے کہنے لگے۔ آپ نے سن لیا تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بھائی مسلمان ہے، تم جو زبان سے لان تان اور یہ جملے کہہ رہے ہو، یاد رکھنا اس طرح کے جملے کہہ کر تم شیطان کے معاون بن رہے ہو اور اپنے بھائی کو ضائع کر رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو جرم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تم لان تان کے جملے نہ کہو، تم یوں کیوں نہیں کہہ دیتے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر تم یہ جملے کہو تو تم شیطان کے مخالف بنو گے اور اپنے بھائی کے معاون بنو گے۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سکھا کر گئے ہیں۔ اس لیے بھائیو اللہ کے لیے اپنا دین سیکھو، یہ دنیا کے میلے ادھر ہی رہ جانے ہیں، جو ساتھ جانے والی چیز ہے اس کو سیکھ لو، اللہ انشاءاللہ بیڑا پار کر دے گا۔ تو میں نے درد دل سے کہا ہے کہ اس فعل کی کوئی توجیہ نہ کیجئے گا، کوئی
کوئی اور اس طرح کی بات نہ کیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے مالک سے معافی مانگ لیجئے۔ یہ اصل ہے۔ توجیہ کی اور اس پر خوشی کا اظہار کیا تو میں نے کہا اس سے خطرہ ہے کہ کہیں ایمان نہ ضائع جاتا رہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ ٹکر ہے۔ اللہ میاں کہہ رہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو میرے نبی کے در پہ حاضر ہونا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ آج بھی دیکھیں، اللہ کا شکر ہے، امت مسلمہ جب وہاں گزرتی ہے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے صاحب قلم، بڑے بڑے زبان دان، ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ سرور کونین سامنے ہیں۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ جو غلطی ہے اس کا اعتراف کرنا یہ انسانیت ہے، اور اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے رمضان میں شیطانیت والا کوئی کام نہ ہو۔ تو اس لیے جتنے دن باقی ہیں اس کے اندر میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔